قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کا یہ مہینہ بڑی برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس کے شروع کے دن حج اور قربانی جیسی عظیم عبادتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے آتے ہیں۔ عازمین حج کے قافلے جوق در جوق خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، مناسک حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ آج سے سینکڑوں سال پہلے سن 10 ہجری میں ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے لیے تشریف لے گئے۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا۔ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا مجمع تھا۔ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، حج کے ارکان، حج کی باتیں مجھ سے سیکھ لو۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے احکام، حج کے فرائض، حج کے آداب سیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی عرفات کا دن، جو حج کا سب سے عظیم رکن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، کہ حج تو عرفہ کا نام ہے، یعنی عرفات کے میدان میں قیام کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وہ شخص سب سے بڑا گنہگار ہے جو عرفات میں قیام کرتا ہے، یعنی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور عرفات میں قیام کرتا ہے، اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت نہیں فرمائی۔ وہ شخص سب سے بڑا گنہگار ہے جو عرفات میں قیام کرتا ہے اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت نہیں، یعنی جس کو عرفات کا قیام ملا، جس کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، اس کو یہ اللہ کی ذات سے قوی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ سن 10 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان ادا فرمائے، 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات کے میدان میں قیام فرمایا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے مجمع میں تقریر فرمائی۔ ایسی زبردست تقریر جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی، ایک ایسی زبردست تقریر جس نے ساری دنیا انسانیت کو امن، انصاف، عدل، قانون کے تقاضوں اور ایک پرامن زندگی کے اصول سے واقف کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں جہاں اپنی امت کو قیامت تک آنے والے کلمہ گو مسلمانوں کو زندگی گزارنے اور برتنے کے طریقے سکھائے، وہیں آپ نے پوری انسانیت کو درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ امن و امان کیسے قائم ہوگا، انسانی جان کی عزت کس طرح کی جائے گی، لوگوں کے ساتھ کیسا محبت کا برتاؤ کیا جائے گا، گھر کی زندگی کیسے گزاری جائے گی، جاہلیت کے طور طریقوں سے کس طرح انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی مفصل تقریر میں، اپنے اس خطبے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، سب کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے،
لیکن ان میں سے چند ایسی باتیں جن کی ہم کو زیادہ ضرورت ہے اور جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رہنما اصول کا درجہ رکھتی ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تقریر میں بہت زور دے کر بہت اہمیت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں سنو، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم الى ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آپ غور کر لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو حرمت والا احترام والا مہینہ ہے، جس دن میں آپ تقریر کر رہے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے جو بہت ہی فضیلت کا دن ہے، احترام کا دن ہے، حاجیوں کے لیے بھی غیر حاجیوں کے لیے بھی۔ عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت آئی ہے۔ عرفہ کے دن کے بارے میں یہ بات ہے کہ اللہ بے شمار لوگوں کی اس دن مغفرت فرماتا ہے۔ شیطان اس دن اللہ کی اترتی ہوئی رحمت کو دیکھ کر اپنے بال نوچتا ہوا، اپنے سر پر گرد و غبار ڈالتا ہوا بھاگتا پھرتا ہے۔ تو عرفہ کا دن ہے، جہاں آپ کھڑے ہیں وہ مقدس سرزمین ہے، عرفات کا میدان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں سنو، جس طرح آج کا دن احترام کے لائق ہے، یہ مہینہ احترام کے لائق ہے، یہ علاقہ، یہ خطہ، یہ سرزمین احترام کے لائق ہے، اسی طرح تمہاری جانیں، تمہارے مال بھی ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں۔ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرو۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو پر ڈاکہ نہ ڈالے، کوئی کسی کو جانی نقصان نہ پہنچائے، کوئی کسی کا مال غصب نہ کرے۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم۔ الفاظ دیکھیے کہ تم جب تک اپنے پروردگار سے ملاقات نہ کرو، یعنی قیامت تک تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے محترم ہے۔ مال کی بھی حفاظت کرو، جان کی بھی حفاظت کرو، لوگوں کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برا بھلا تک نہ کہے، کسی پر الزام نہ لگایا جائے۔ یہاں تک فرمایا لا یحل لمؤمن ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خوف زدہ کرے، ڈرائے دھمکائے، یہ بھی جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے، ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس پر حاوی ہو جائے اور اس کے ہاتھ سے ہتھیار لے کر اس کے بھائی کو نقصان پہنچا دے اور پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے۔ ایک مسلمان کی جان، اس کی عزت، آبرو انتہائی احترام کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے خانہ کعبہ، تو اللہ کا گھر ہے، تو عزت اور احترام کے لائق ہے، اللہ نے تیری حرمت بیان کی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو، اس کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے، اور کسی مسلمان کو بے آبرو کرنا تجھ کو ڈھا دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی خانہ کعبہ کو گراتا ہے اور کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو لوٹتا ہے،
عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے تو خانہ کعبہ کے گرا دینے سے بڑا گناہ مسلمان کی بے آبروئی کرنا ہے، مسلمان کے ساتھ برا سلوک برتنا ہے، اس پر کوئی الزام لگانا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں سود بدترین گناہ ہے، یہاں تک کہا گیا کہ سود کے 70 سے یا 60 سے کچھ زیادہ حصے ہیں، اور ان میں سے سب سے ہلکا درجہ اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے، سب سے ہلکا درجہ۔ سود کا 1 درہم 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے، یہ حدیث کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے باوجود آپ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المؤمن، کہ سب سے بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے، سب سے بدترین سود، یعنی سود کا سب سے زیادہ اوپر کا درجہ، سب سے زیادہ سنگین درجہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کیا جائے، کسی مسلمان کو ہلاک کر دینا، اس کی جان لینا، یہ تو ایسا سخت گناہ ہے کہ قرآن میں اس پر ایسی سزا آئی جو کسی گناہ پر نہیں۔ ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر مار ڈالے گا، اس کی سزا جہنم کی آگ ہے، اس کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ آگے ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ 4 سزائیں ایک ساتھ کسی گناہ پر قرآن میں نہیں آئی ہیں، صرف مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دینے کے بارے میں یہ سزا ارشاد ہوئی ہے۔ حدیث میں صحیح حدیث ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِندَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، کہ ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کی نگاہ میں ہلکا ہے بنسبت کسی مسلمان کو قتل کرنے کے، یعنی مسلمان کا قتل ساری دنیا کے ختم ہو جانے سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ سنگین جرم ہے۔ پوری دنیا مٹ جائے یہ اللہ کو منظور ہے، لیکن کوئی مسلمان قتل کر دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے قتل میں حصہ لیتا ہے، ایک جملہ آدھا جملہ کہہ کر، اس نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، اس نے قتل میں کوئی شرکت نہیں کی، صرف آدھا جملہ کہہ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کے قتل میں شرکت کی، آدھا جملہ، ایک جملہ کہہ کر قتل میں شریک ہوا۔ حدیث میں ہے لقی اللہ ومکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، یہ شخص آدھا جملہ کہہ کر قتل میں شریک ہونے والا یہ اللہ کے ہاں اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس انسان ہے، یہ اللہ کی رحمت سے محروم انسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کے معاشرے میں قتل کتنا عام ہو رہا ہے، معمولی باتوں پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جہیز کم لے کر ایک خاتون آئی ہے، اس کو گھر میں اذیت دے دے کر قتل کر دیا جا رہا ہے۔ کتنی وارداتیں، قتل کے کتنے واقعات چند 100 روپے کی وجہ سے پیش آئے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے شہر میں ایک صاحب کا قتل ہوا، مشتق لوگوں نے جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے بتایا بیچارہ غریب شخص تھا اور محنت مزدوری کر کے اور معمولی معاش کما کر اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک شخص پر 300 روپے اس کے قرض تھے، اس نے اس سے مطالبہ کیا، جوان شخص تھا، اس کے اوپر 300 روپے قرض تھے کہ میرا قرض مجھ کو لوٹا دو۔ اس نے غصے میں کہا کہ میں تجھ کو یہ قرض مانگنے کی وجہ سے تجھ پر حملہ کروں گا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یوں ہی غصے میں کہہ رہا ہے، لیکن اگلے دن اس نے بھرے بازار میں اس کے اوپر ایک موٹے ڈنڈے سے حملہ کیا۔ اس کا بچہ 6-7 سال کا وہ اس کے ساتھ تھا، اپنے باپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، فریاد کرتا رہا، لیکن اس نے ڈنڈے سے مار کر اس شخص کو قتل کر دیا۔
آپ سوچئے 300 روپے کی معمولی رقم کے لیے ایک شخص کی جان لے لی، اس کا بچہ اس کے ساتھ ہے، اس لڑکے کو بھی مدرسے میں ہمارے یہاں داخلہ دلوانے کے لیے لوگ لے کر آئے تھے، تب واقعہ مجھ کو سنائے۔ آپ غور کیجئے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی نگاہ کے سامنے اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ اب زندگی بھر یہ چیز اس کے ذہن پر نقش رہے گی، کس طرح وہ زندگی گزارے گا، یتیمی کا داغ وہ سہ رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہماری بے دینی کا، ہماری بد اخلاقی اور بد کرداری کا عالم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جان کی حرمت، اس کی عزت ملحوظ رکھو، لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، کوئی ایک انسان کو مار ڈالتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسی طرح مال کی بھی عزت و حرمت ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ لو، خیانت نہ کرو، چوری نہ کرو، کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرو، کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو، غصب کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ حدیث پاک میں جو شخص کسی کا مال غصب کرتا ہے، کسی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرتا ہے، حرام مال اختیار کرتا ہے، ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک شخص ہے حرام مال اکٹھا کر رہا ہے، اپنے بھائیوں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، اب احرام باندھ کر حج کے لیے چلتا ہے، لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، حرام مال کے ذریعے حج کے لیے جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تو اللہ کا فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے، تیری حاضری مقبول نہیں ہے، تیرے لیے کوئی خوشبختی نہیں ہے، تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی عبادت سے اس کی عظمت شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کی نافرمانی اور معصیت سے اس کی عظمت شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اگر کوئی شخص حرام مال کے ذریعے صدقہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، عمرہ حج کرتا ہے قبول نہیں ہے، دعا مانگے گا اللہ کے ہاں اس کی دعا مقبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے سماج اور معاشرے میں دوسروں کے مال پر قبضہ کیا جا رہا ہے، دوسروں کی عزت آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو اسی شہر میں ملیں گے کہ صورت ان کی دینداروں کی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مگر ان کے بھائیوں بہنوں سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وراثت کا مال دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بہنوں کو مجبور کیے ہوئے ہیں، بہنیں غربت کی زندگی گزار رہی ہے، یہ آسائشوں اور آرائشوں میں رہ رہے ہیں، اور شہر کے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو دیندار کہلواتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ خود اپنے آپ کو دیندار سمجھیں، آپ کو پوری دنیا دیندار سمجھے، لیکن اگر آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں آپ دیندار نہیں ہیں، آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ جو شخص معاملات کو صاف نہ رکھے، جو حقوق کی ادائیگی نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے، کیا صرف چند سجدے، کیا صرف چند پاروں کی تلاوت، کیا حج اور عمرہ کرنا اس کو دینداری کے منصب تک پہنچا دے گا؟ کیا کامل ایمان کی سند اور تمغہ اس کو مل جائے گا؟ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون ہے، اس کا نظام ہے، اس کے مطابق زندگی گزرے گی، تب انسان ایمان کامل تک پہنچے گا، تب انسان اللہ کی نگاہ میں سچا مسلمان ہوگا۔ صرف کسی کے کہہ دینے سے، صرف کسی کے مان لینے سے، صرف کسی کے دعویٰ کرنے سے کوئی کامل ایمان کی سند حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ عبادت بھی تمہاری ٹھیک رہے، اس کا یہ حکم ہے کہ معاملات بھی تم صاف رکھو، حقوق ادا کرو۔ ابھی قریب میں کسی عرب ملک کا واقعہ دیکھنے کو ملا کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا، وہ بھائی ثروت مند تھا، مالدار تھا، اور باپ کے مرنے کے بعد اس نے اپنے بھائیوں بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا۔
اس کی بہن جب اس کا انتقال ہوا اس کی سگی بہن جنازے کے ساتھ ساتھ چلی، حالانکہ عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا منع ہے، لیکن لوگوں نے، محلے والوں نے، بستی والوں نے یہ خیال کیا کہ بھائی کا انتقال ہوا ہے اور یہ اس کا اکلوتا بھائی ہے، شاید صدمے کی شدت میں اپنے بھائی کی محبت میں چلی آ رہی ہے۔ لوگوں نے منع کیا مگر وہ مانی نہیں، جنازے کے ساتھ قبرستان تک آئی۔ جب اس کے بھائی کا جنازہ قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈالی گئی، تو اس بہن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کیسی دعا مانگی یہ آپ کو سنانا تھا۔ اس نے کہا، اللہ جس طرح میرے بھائی نے زندگی بھر مجھ کو وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم رکھ، تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم فرما دے۔ آپ غور کیجئے کہ اس جملے میں کیسا درد اور کرب چھپا ہوا ہے، اس جملے میں ہمارے معاشرے کی کیسی عکاسی اور ترجمانی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، جب مال غصب کیے جائیں گے، تو ہمارے سماج اور معاشرے میں کیسے وہ فرسا واقعات پیش آئیں گے۔ قرآن سکھا رہا ہے کہ حق والوں کا حق ادا کر دو، آت ذی القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین غریب اور فقیر کو اس کا حق دو۔ تم کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے لوگوں پر خرچ کرو، خزانے کے سانپ بن کر نہ رہو۔ اللہ نے اگر تم کو کچھ عطا کیا ہے تم بھی لوگوں کو عطا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تم بھی لوگوں کے کام آؤ، تم بھی غریبوں اور بیواؤں کے مددگار بن جاؤ، تم بھی یتیموں کی کفالت کرنے والے بنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کی پرورش کی جا رہی ہو اور اس پر کوئی ظلم نہ کیا جاتا ہو، اور سب سے بدترین گھر مسلمانوں کا وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کی پرورش ہو رہی ہو اور اس پر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہو۔ ہمارا دین بالکل واضح ہے، حقوق کی تفصیلات متعین ہیں، اللہ اس کے رسول کا ارشاد ہمارے سامنے ہے، اب عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں تفصیلی تقریر میں قیامت تک آنے والی اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنے مسلمان بھائیوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔